اشتعال انگیزی کے باوجود نہ کھولنے دیا جائے اور ساری توجہ مرکوز رکھی جائے ادھر. دوسری منزلات اس میں یہ بھی لکھی گئی ہے کہ چونکہ ان اہل کتاب یہود و نصارا پر ابھی حجت قائم نہیں ہوئی تھی اور ابھی یہ اتنے مخاطب نہیں بنے تھے جتنے کہ مکے والے بن چکے تھے, ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا کہ ان کے بارے میں ہتھیار اٹھانے کا ہدایت دی جائے. لیکن کیا کیا جائے؟ سمجھ میں آ گئی بات کہ اس وقت ہتھیار نہیں اٹھانا, لیکن پھر کیا کیا جائے؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا جائے, اپنی رنگلیوں میں مست ہو جایا جائے؟ نہیں, بالکل نہیں. وہ ہے اصل میں وہ بات جس کو میں کہنا چاہتا ہوں موجودہ حالات میں جو ہمیں کرنی ہے, جس کے قرآنی مفہوم کو کاش ہم سمجھ لیتے. جس سیاق میں قرآن نے یہاں کہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, یہ تو اس جملے سے متعلق تھا کہ آگے آنے والے حالات کیسے آئیں گے, حتی یأتی اللہ بامرہ, وہ مرحلہ کب آئے گا, وہ اسٹیج کب آئے گا جب اگلے مرحلے کے حالات پیدا ہوں گے. اس کی فکر تم بالکل مت کرو. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ تو حالات کا موڑ جو تم کو وہاں سے نکال کر یہاں تک لایا ہے, وہی اللہ تم کو یہاں سے نکال کر وہاں تک پہنچائے گا. وہ تو ہر چیز پر قادر ہے. تم اس وقت کیا کرو, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اب یہ وہ بات ہے جس کا قرآنی مفہوم کو اگر ہم سمجھ لیتے تو ہماری سمجھ میں آتا کہ اس وقت ہمارے دل میں ہمارا تمام مسائل کا حل ہے کیا. لیکن قرآنی مفہوم کو ہم سمجھتے. سادہ سی ترجمہ ہم جب اس کا کرتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا اور ہونا چاہیے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, اگر وہ ترجمہ جو آج کل رائج ہے عام طور پر, اور نماز پڑھو اور زکات دو. آپ غور کیجیے کون سی نئی بات کا حکم ہے. یہ تو صحابہ کرام سے بات کہی جا رہی ہے, کیا وہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے؟ مدنی دور میں ہجرت کے بعد یہ آیت نازل ہو رہی ہے کافی بعد. اس وقت ان سے کہا جا رہا ہے اس سیاق میں کہ اہل کتاب یہ سازشیں کر رہے ہیں تو تم ایسا کرو, ان کے سازشوں کے مقابلے میں نماز پڑھو. اگر اقیم الصلاۃ کا صحیح مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا تو میں سچ کہتا ہوں کہ شک تک اور طنز و استہزاء تک بات پہنچ جائے گی. سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ان سازشوں کے مقابلے کا اقامت صلاۃ سے کا مطلب کیا ہے. سازشوں کے مقابلے میں آپ کہیں نماز پڑھو, وہ نماز پڑھنے سے ذاتی تربیت ہوگی, سازشوں کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ یہ سوال اسی صورت میں پیدا ہوتا ہے جب ہم اقامت صلاۃ کا نبوی اور قرآنی مفہوم نہیں سمجھ پاتے. اقامت صلاۃ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی اپنی نماز پڑھو. ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی, اپنے بچے اور اپنی بیوی کو بیت اللہ پر لا کر چھوڑا تھا, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے اللہ, میں اپنے بچے اور بیوی کو جو لے کے آیا ہوں یہاں بہت دور سے آ کر آپ کے بیت کے پاس ٹھہرایا ہے بے آب و گیاہ وادی میں, اے اللہ اس لیے ٹھہرایا ہے کہ یہاں اقامت صلاۃ کریں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں آ کر نماز پڑھیں گے, نماز تو کہیں بھی پڑھ سکتے تھے. پھر ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ من تبعیضیہ ہے. اے اللہ مجھے اقامت صلاۃ کرنے والا بنا دیجئے اور میری کچھ اولاد کو. کبھی آپ نے یہ دعا اپنے بچوں کے لیے کی ہے کہ اللہ میری کچھ اولاد کو نمازی بنا دیجئے, یعنی بقیہ کو تو ایسے رہنے دیجیے جیسے میں خود ہوں؟ یہ بھی کوئی دعا, یہ کون دعا کرے گا؟ رب اجعلنی, کیا مطلب ہے؟ ابراہیم علیہ السلام مان کیا رہے ہیں؟ اقامت صلاۃ کا آغاز ہوتا ہے اپنی نماز پڑھنے سے, بہتر سے بہتر نماز پڑھنے سے, اس سے آغاز ہوتا ہے. لیکن یہ ایک برابر ترقی پذیر محنت ہے, ایک برابر ترقی پذیر عمل ہے, اور یہ انفرادی کوشش بھی ہے اور اجتماعی محنت بھی ہے. خلافت راشدہ جن لوگوں کو ملی, جن لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں تمکین عطا فرمائی, سلطنت عطا فرمائی, اقتدار اور اختیار بخشا, جن کے بارے میں قرآن نے کہا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. جن لوگوں نے جن کو ہم نے دنیا میں اقتدار بخشا, انہوں نے کیا کیا, وہ کیا کریں گے؟ وہ اقامت صلاۃ کریں گے اور ایتاء زکات کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت ملتے ہی وہ نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں گے؟ وہ نماز تو پڑھ ہی رہے تھے شروع سے اب تک.
یہ تو کوئی نیا عمل، کوئی اور اونچی بات ہے، کوئی اس میں اضافہ ہے، ذمہ داری میں کچھ اضافہ ہے، کوئی اور خاص بات ہے جس کو قرآن ادا کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ قرآن مجید کا وہ خاص طرز ہے، کاش کہ اس کو قرآن مجید موجودہ زمانے میں جو کہ بالکل ہم سمجھ نہیں پا رہے، زیادہ اہل علم کھولیں اس بات کو کہ ایک ہی لفظ قرآن استعمال کرتا ہے، لیکن وہ اس لفظ کے پہلے سے لے کر آخری درجے تک جتنے بیچ میں منازل ہیں ان سب کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کرے گا۔ اور یہ قرآن کی تشریح کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ محسوس کرے کہ یہ جو لفظ ہے اس سیاق میں یہ کس اسٹیج کے مفہوم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مثلا تقوی کا لفظ ہے، ایک طرف قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ رہنمائی ہے متقوی والوں کے لیے۔ ایک طرف یہ آیت گویا اس سے فائدہ ہی اٹھائیں گے وہ لوگ جن میں تقوی ہوگا، اور ایک طرف کہتا ہے لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ ایمانیات، اخلاقیات، احسانیات، معاملات، سارے شعبوں کا جن میں کمال ہوگا وہ ہے متقی۔ اور ایک طرف کہتا ہے کہ اس سے قرآن سے رہنمائی ملے گی، صرف ان کو جو ہے متقی۔ تو سارے کمال حاصل کرنے کے بعد کیا رہنمائی ملے گی؟ اگر سارے کمال حاصل کرنے کے بعد ہی رہنمائی ملے گی تو پھر رہنمائی شروع کیسے ہوگی؟ کیا وہ بھگوت گیتا اور اشلوک سے ہوگی؟ یہ اسٹیجز ہیں، شروع ہوگی ھدی للمتقین، تقوی کا پہلا اسٹیج ذکر ہے، جس کے بارے میں ہمارے استاد مولانا عویس صاحب فرمایا کرتے تھے اپنے استاد علامہ سید سہارنپور علیہ کی ایک بات کہ بہت جہاں تتمیز الاشیاء سے بات سمجھ میں آتی ہے، تقوی ضد ہے استغنا کی، اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى۔ اتقى اور استغنا یعنی بے نیازی برتنا، لاپرواہی برتنا، اس کے جو اپوزٹ چیز ہوگی وہ اسے کہیں گے تقوی۔ تقوی کا پہلا اسٹیج طلب ہونا، جستجو ہونا، تلاش ہونا، ھدی للمتقین۔ اور اس طلب جستجو کی منزلیں طے کرنے کے بعد، عمل کرنے کے بعد، تصدیق کرنے کے بعد، قربانی کا حق ادا کرنے کے بعد جو منزل آئے گی اس کو بھی تقوی کہے گا قرآن۔ یہی مثال میں دیتا ہوں اس بات کی کہ اقامت الصلاۃ سے آغاز ہوتا ہے جس کوشش کا اپنی نماز پڑھوا کر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، وہ دراصل ایک بڑی زبردست اجتماعی کوشش ہے۔ آپ ابھی تک حیرت میں ہوں گے کہ میں کیا بات بیان کر رہا ہوں تعلیم کے موضوع سے متعلق، اب میں آتا ہوں موضوع پر۔ اقامت صلاۃ کا جو نقشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ 100% مسلمان اپنی اپنی محلے کی مسجدوں سے وابستہ تھے، مسجدوں سے پوری غذا لے رہے تھے، ان مسجدوں میں جو امام ہوا کرتا تھا وہ فقیہ ترین صاحب تربیت ہوا کرتا تھا، اور وہ فقہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست وابستہ ہوا کرتے تھے، اور اس طرح ہر شخص ایک اجتماعی نظم کے ساتھ وابستہ تھا۔ ارتداد کی کوششیں اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہیں جب لوگ اجتماعی قیادت سے، اجتماعی نظم سے الگ آزاد ہوں، اپنے اپنے طور پر وہ ہر مسئلے پر غور کرنا شروع کر دیں۔ اجتماعیت جہاں ختم ہوگی، جہاں اجتماعی نظم ختم ہوگا، جہاں اپنے اپنے طور پر مسائل پر غور کرنے کے لیے لوگ آزاد اپنے کو سمجھنے لگیں گے، وہاں پر دشمنوں کی سازشیں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ تو ہدایت یہ دی گئی کہ ارتداد کی کوششیں وہ ہیں، تم اقامت صلاۃ کے بارے میں فکر مند ہو کہ تمہاری پوری اجتماعی نظم جس کا جامع عنوان ہے اقامت صلاۃ، وہ پورا قائم ہے یا نہیں ہے۔ اپنی داخلی تنظیم کی طرف توجہ دو، اپنی داخلی تنظیم کی طرف توجہ دو۔ تمہاری داخلی تنظیم جتنی مضبوط ہوگی اتنے ہی خارجی خطروں سے تم محفوظ ہو رکھنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو گے۔ اس کے بعد فرمایا وآتوا الزکاۃ، اور پھر آپ اسی سیاق میں سمجھیں اس کا کیا مطلب ہے کہ ارتداد کا ادھر سے خطرہ ہے اور تم کیا کرو، تم جا کر غریب کو کسی کو زکات دے دو۔ یہ سیاق میں اس طرح سمجھنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکات
ملت کی دینی تنظیم کا جامع عنوان ہے اقامت الصلاۃ، اور ملت کی دنیاوی اور معاشی تنظیم کا جامع عنوان ہے ایتاء زکوٰۃ۔ ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے اختیار کرو، اس کے پورے اجتماعی نظم کے ساتھ، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا تھا، اور پھر دیکھنا پھر تمہارے تمام شعبے کس طرح تم آزادی اپنی برقرار رکھ سکو گے اور دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ رکھ سکو گے۔ ابھی ذکر آیا تھا متین صاحب کی گفتگو میں ہندوستانی مسلمانوں کے لیے امن و امان کے مسئلے کا بھی مسئلہ آیا تھا، اس میں کفایت شعاری کا بھی، اور مسئلہ آیا تھا تعلیم کا بھی۔ یہاں تک کی گفتگو ذہن سازی کی تھی، اور یہی بہت وقت میں نے اس میں لے لیا۔ اصل مسئلہ ہے اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کے اس نظمی نقشے کی وضاحت کا، کہ اس سے کیا کیا کام لیے جا رہے تھے، اور جب تک امت واپس اس نظم پر نہیں آئے گی، جب تک اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کے قرآنی اور نبوی مفہوم کو سمجھ کر ہم اپنی داخلی تنظیم اس طرح نہیں کریں گے کہ اہل علم اور اہل حل و عقد، اہل اخلاص کے تابع نہیں بنیں گے، اجتماعیت نہیں سیکھیں گے، جب تک اجتماعیت نہیں سیکھیں گے اور جب تک اجتماعی تنظیم مال کی بھی اور معاشی اعتبار سے بھی اور اخلاقی اور دینی اور عقلی اور فکری اور علمی لحاظ سے بھی جب تک نہیں ہوگی، تب تک ان خطرات سے حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اب یہ جو موجودہ زمانے کے دوسری مسائل ہیں، بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، جان و مال کی حفاظت کا مسئلہ ہے، قبرستانوں کی حفاظت کا مسئلہ ہے، ہندوستان میں مثلا اوقاف کے تحفظ کا مسئلہ ہے، مختلف زبانوں میں لٹریچر کی اشاعت کا مسئلہ ہے، غیر مسلموں کے اندر دعوت اسلام کا مسئلہ ہے، ہمارے اپنے مریضوں، ہمارے اپنے مفلوجوں، ہمارے اپنے نابیناؤں، ہماری اپنی بیواؤں، ہماری اپنی متعلقہ عورتوں، ہمارے اپنے ہینڈیکیپ مثلا لوگوں، ان سب کے مسئلہ ہے۔ یہ سب کا سب اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کے اجتماعی نظم سے وابستہ ہے۔ ہمیں ضرورت نہیں پڑتی انشورنس کی ان اسکیموں کی جو اس وقت چل رہی ہیں، اگر اجتماعی زکوٰۃ کا نظم چل رہا ہوتا ہمیں ضرورت نہیں تھی۔ ایک پورا متوازی نظام ہمارے پاس، بہترین فطری نظام موجود ہے۔ آپ غور تو فرمائیں، زکوٰۃ کے سلسلے میں اور اجتماعی تعاون کے سلسلے میں کیا اہمیت ہے کہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ جو عظیم ظاہری امام گزرے ہیں، یہاں تک فتویٰ دیا انہوں نے، اپنی جو کتاب المحلہ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی علاقے میں، کسی گاؤں میں اگر کوئی شخص بھوک سے مر جائے، فاقے کی وجہ سے مر جائے، تو پوری بستی اور گاؤں والوں پر دیت لازم ہوگی اجتماعی، سب کو قاتل تصور کیا جائے گا۔ یہ اسی صورت میں تو ہے جب اجتماعی نظم کے نزدیک اتنا اہم تھا۔ میں ہندوستان کے حالات کے پس منظر میں آپ سے کہتا ہوں، ہندوستان کے حالات میں بخدا انتہائی آسان ہو سکتا ہے مسئلہ اگر اجتماعیت سیکھ لیں۔ وہ اجتماعیت جو بعض قوموں میں، بعض برادریوں میں، بعض حلقوں میں، بعض لوگوں میں اپنی داخلی تنظیم، جماعت کی حیثیت سے، تنظیم کی حیثیت سے، قومی حیثیت سے، برادری کی حیثیت سے موجود ہے، اللہ کرے کہ اس طریقے کا استعمال امت کے وسیع دائرے میں ہو۔ وہ طریقہ اگر کسی قوم کو نصیب ہے، وہ طریقہ اگر کسی برادری کو نصیب ہے، تو اس کے لیے یہ بات قابل مبارکباد بھی ہے، اور اس کے اوپر یہ ایک دوہری ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اس طریقے کا وسیع میدان میں استعمال کرے، اس لیے کہ سب سے عظیم نسبت اور واحد رابطہ دوسرے تمام محدود نسبتوں پر ترجیح دیے جانے کے قابل وہ رابطہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آپ نے قائم ہے۔ بقیہ تمام باعثوں کے لیے، بقیہ تمام محدود نسبتوں کے لیے، بقیہ تمام محدود رشتوں کے لیے، محدود انتصابات اور انتماعات کے لیے اگر وہ تمام تر کوششیں محدود اور محفوظ رہتی ہیں تو اس کا فائدہ امت کو نہیں پہنچ پائے گا، ملت کو نہیں پہنچ پائے گا۔